آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، آج کی اس دعا کی برکت سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی، میرے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ دوستو، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب سے پہلے ہم سنیں گے کہ خداوند آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ سب کے لیے خدا کا پیغام آج یہ ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ یسوع پر ایمان رکھنے والوں، آج کی دعا سے پہلے اپنے ذہنوں میں ایک ایسے واقعے کے بارے میں سوچیں جس میں خداوند یسوع نے کسی کو شفا دی ہو، اور اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ رکھیں۔ اس سے آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو 2 واقعات بتا دیتا ہوں، آپ ان واقعات کا تصور کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی اور واقعہ کا تصور بھی کر سکتے ہیں جس میں خداوند یسوع نے کسی کو شفا دی ہو۔ پہلا واقعہ لوکا اس کے 8ویں باب میں ہے۔ اس میں ایک عورت کا واقعہ ہے جو کہتی ہے، میں یسوع کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی، اور جب اس نے اس کی پوشاک کو چھوا تو چنگی ہو گئی۔ ہلیلویہ۔ یسوع نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا۔ اور دوسرا واقعہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع ناصری یہاں موجود ہیں تو وہ چلا چلا کر کہتا ہے، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ یسوع اس اندھے فقیر سے کہتے ہیں، خاطر جمع رکھ، اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اور وہ اندھا فقیر کہتا ہے، میں چاہتا ہوں میں پھر سے دیکھنے کے قابل ہو جاؤں۔ یسوع اس سے کہتے ہیں، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اور اس کی آنکھوں میں اسی وقت دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کہانی کو تصور میں لائیے، اور تصور میں اپنے آپ کو یسوع کے سامنے رکھیے کہ آج آپ اس سے اپنے لیے شفا مانگ رہے ہیں، اس کی پوشاک کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے آغاز ہی میں میرے ساتھ مل کر یہ آیت پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ پڑھیں۔ اے خداوند، تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی مجھے بچائے تو میں بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ اے قادر مطلق خدا باپ، تیری مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ اے خداوند تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے خداوند، تو خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا ہے، تیرا شکر ہو۔ اے خداوند، جو بھی لڑکھڑاتا ہے اسے تو قوت سے کمر بستہ کرتا ہے۔ اے خداوند، تو ہی مارتا ہے اور تو ہی جلاتا ہے، اور تو ہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے۔ اے مہربان قدوس باپ، ہم سب تیرے بچے تیرا شکر کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں، اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہو کر، ایک زبان ہو کر تیرے نام کی پرستش کریں، تیرے نام کا شکر ادا کریں اور اپنی التجائیں تیرے حضور میں پیش کریں۔ اے خداوند، اے باپ، آج ہم سب تیرے حضور میں تیری شکر گزاری اور اپنی شفاؤں کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے خداوند، تو جو بیماری کو اٹھا لیتا ہے، تو جو شفا عطا کرتا ہے، ہم سب کے سروں پر اپنا پاک اور برکت والا ہاتھ رکھ دے، اور ہمارے اندر سے ساری بیماری، ساری تکلیف، سارا درد، سارے زخم کو ختم کر دے۔ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں اے خداوند۔ اے خداوند، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سب ایک زبان ہو کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم سب اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں معاف کر، ہم سے یا ہمارے آباء و اجداد سے کوئی گناہ ہوا ہو پیارے خداوند، ہم ان سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں معاف کر اور عطا کر کہ ہم پھر سے گناہ نہ کریں۔ اے خداوند، تو ہمیں بے باکی کے گناہوں سے بھی بچا کے رکھے پیارے خداوند۔ اے خداوند، تو نے فرمایا ہے، میں تجھے تندرستی دوں گا اور تیرے زخموں سے تجھے شفا بخشوں گا۔ سب بولیں، سب مل کر بولیں، اے خداوند، آج میں تیرے حضور آیا ہوں، میرے جسم سے ساری بیماری تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، شیطان کی ساری طاقت، اس کا سارا زور ہمارے خداوند یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے۔ اے خداوند، تو جو ہماری ساری بدکاری بخشتا ہے، تو جو ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ہمیں ہر طرح کے روگ سے بچا۔ اس دعا میں موجود جتنی بھی بہنیں، جتنے بھی بھائی بیمار ہیں، آج تیرے منہ کے کلام کے ذریعے سے تندرست ہو کر لوٹیں۔ آج کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے، ہر شخص اپنے حصے کی برکت لے کر جائے تیرے یسوع نام میں۔ اے خداوند یسوع، تو جو ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے تجھ پر سیاست ہوئی،
تاکہ تیرے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اے خداوند یسوع جی، آج ہمیں وہی شفا عطا کر، تیری شفا ہمارے جسموں میں کام کرے اور بیماری کو نیست و نابود کر دے۔ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جتنوں تک یہ دعا پہنچ رہی ہے، اے خداوند جو کان اس دعا کو سن رہے ہیں، اے خداوند تیرا یسوع نام ان کے جسموں میں اپنی شفا بھر دے۔ اے خداوند ان کے جسموں سے ہر طرح کی گندی لت جاتی رہے پیارے خداوند جی، ہر طرح کا نشہ جاتا رہے، ہر طرح کا کینسر جاتا رہے پیارے خداوند، ہر طرح کا ٹونسلز جاتا رہے پیارے خداوند جی۔ اے نشے کی گندی آتما چھوڑ ان کے جسموں کو، اے نشے کی گندی آتما چھوڑ دے، تجھے میں اپنے آقا یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، چھوڑ اس بھائی کے جسم کو۔ اے بیماری نکل میرے یسوع کے نام سے، تیری کیا اوقات ہے؟ میں اپنے یسوع کے فتح مند نام سے تجھے ڈانٹتا ہوں، نکل اس کے جسم سے، نکل اس بہن کے جسم سے، نکل اس بھائی کے جسم سے، نکل۔ جتنی جانیں آج یسوع کے سامنے جھکی ہیں، یہ سب کی سب یسوع کے فضل سے، یسوع کی رحمت سے شفا یاب ہو جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو، اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، اے خداوند تو ہی مجھے بچائے تو میں بچوں گا، کیونکہ میرا فخر تو ہی ہے، میرا شافی تو ہی ہے، میرا ایمان تجھ ہی پر ہے۔ آج میرے جسم کے ہر حصے سے بیماری نکل رہی ہے، آج میرے جسم کا ہر ایک روگ ختم ہو رہا ہے، آج میرے جسم سے ہر طرح کی شیطانی تاثیر نکل رہی ہے۔ بولیں، اے خداوند میرا ایمان، میرا بھروسہ تجھ ہی پر ہے۔ بولیں اے خداوند میں تیری بیٹی صرف تیرے حضور میں جھکی ہوں، میں کسی غیر معبود کی حضور میں نہیں جھکی۔ آج میں اپنی شفا کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے تیرے حضور میں آئی ہوں۔ آج میں تجھ سے شفا لے کر جاؤں گی میرے خداوند۔ میں تیری بیٹی بہت عرصے سے اس بیماری میں مبتلا ہوں اور آج اس بیماری سے نجات حاصل کرنے آئی ہوں۔ اے خداوند تو جو ہماری نجات ہے، اے خداوند تو جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اے خداوند تو جو شفائیں دینے والا ہے، آج میں اپنی ساری بیماری، آج میں اپنی ساری تکلیف تجھے دے رہی ہوں، میں اپنا سارا بوجھ تجھے دے رہی ہوں۔ تیرے کہنے کے مطابق تو نے فرمایا تھا کہ اپنا سارا بوجھ مجھے دے دو۔ سب بولو، اے باپ میں تیرا بیٹا، میں تیرا بچہ بہت عرصے سے اس بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے سنبھال اے خداوند، مجھے اپنے ہاتھوں میں لے پیارے خداوند، اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا دے پیارے خداوند، اپنا رحم انڈیل دے پیارے خداوند۔ میں اس بیماری میں بہت عرصے سے مبتلا ہوں اے پیارے خداوند جی، اس اذیت سے مجھے چھڑا دے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند تیرا فضل ہو، تیرا رحم ہو، تیری برکت ہو پیارے خداوند جی۔ تو صرف چھو لے تو میں اس بیماری سے پاک صاف ہو جاؤں گا پیارے خداوند، تو صرف اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے تو میں شفا پا جاؤں گا پیارے خداوند جی۔ سب بولو، اے پیارے خداوند تو جو زخموں کو باندھتا ہے، میرے زخموں کو دیکھ، میرے درد کی طرف نظر کر، میرا کراہنا سن لے پیارے خداوند۔ اے خدا اس بیماری کے بوجھ کو مجھ سے ہٹا دے، اس تکلیف کو میرے جسم سے نکال دے، یہ شیطان کی گندی تاثیر تیرے یسوع نام سے جاتی رہے پیارے خداوند۔ سب بولیں، میرے ساتھ مل کر سب بولیں، تو جو میرا بیماری کا بستر ٹھیک کرتا ہے، میں کہتی ہوں اے خداوند مجھ پر رحم کر، میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیری ہی گنہگار ہوں۔ مجھ پر تیرا فضل نازل ہو یسوع جی، مجھ پر تیری شفا آج ہی نازل ہو۔ اے میرے رب، میری زندگی میں جو میرے لیے بہتر ہے وہ تو ہی جانتا ہے، جو بہتر ہے میرے خداوند اپنی بیٹی کے لیے وہی کر۔ بولیں، میں منتظر ہوں اے خداوند، میں اپنی شفا کے لیے تیری منتظر ہوں۔ اے میرے چوپان میری صحت کو بحال کر، میرے ٹونسلز کو، میرے کینسر کو، میری بیماری کو، میری تکلیف کو اٹھا لے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند جتنی جانیں تیرے حضور جھکی ہیں، میں آج ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کی زندگی کی تمام بیڑیاں توڑ دے، سارے بندھن کھول دے پیارے خداوند جی۔ ہر طرح کا کینسر تیرے یسوع نام سے جاتا رہے، ہر طرح کی رسولی تیرے یسوع نام سے جاتی رہے پیارے خداوند جی۔ ہر طرح کی پیٹ کی بیماری تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، ہر طرح کی دماغی بیماری تیرے یسوع نام سے جاتی رہے۔ جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک انگ تندرستی اور صحت پائے، تیرے فتح مند نام میں مانگتا ہوں میں پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اے خداوند جی۔ اے پیارے خداوند جی، ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، آج ان میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ آج یہ سب اپنے اپنے حصے کی برکت لے کر جائیں گے، اپنے اپنے حصے کی شفا پا کر جائیں گے۔ سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور خداوند کی آواز کو سنیں۔ اے میرے بچے، میں تمہارے سارے درد کو جانتا ہوں، میں تمہاری ساری تکلیف کو جانتا ہوں، میں پھر تجھے تندرستی دوں گا میرے بچے، میں ہی تجھے شفا دوں گا، تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بس مجھے اپنا آپ دے دو۔ کیا تم تیار ہو؟ مجھے اپنا بوجھ دینے کے لیے کیا تم تیار ہو؟ کیونکہ میں تمہارا سارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تیار ہو تو اپنے منہ سے اقرار کرو اور کہو کہ اے خداوند، میں اپنا سب کچھ تجھے دیتا ہوں۔ میں اپنی ساری تکلیف، دکھ، ہر چیز تیرے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی ساری خطائیں، اپنے سارے گناہ، اپنی ساری بدکاری بھی اے خداوند تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ تو میرے بچے، میں تجھے سنبھال لوں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میرے بچے، اگر تو دوبارہ گناہ نہ کرنے کی نیت سے مجھ سے معافی مانگے تو میں تیری ساری بدکاری کو بخش دوں گا۔ میں تجھے تیری ساری بیماری سے شفا بخش دوں گا۔ میں تمہاری خطاؤں کے سبب سے ہی گھائل کیا گیا تھا اور تمہاری سلامتی کے لیے ہی مجھ پر سیاست ہوئی تھی، اور میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی تھی۔ تو میری بچی، میں تمہیں شفا کیوں نہیں دوں گا؟ میں تمہیں ضرور شفا یاب کروں گا۔ میں تمہیں پھر سے نیا کر دوں گا۔ میں تجھے ایک نیا دل عطا کروں گا۔ میری بچی، میں تمہیں تندرستی دوں گا۔ میں تمہیں از سر نو تعمیر کروں گا۔ میں تمہاری ساری بیماری میں تمہارے بستر کو ٹھیک کروں گا۔ تم مجھ پر اپنا ایمان رکھو، تم مجھ پر اپنا ایمان رکھو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں یہاں تمہارے درمیان موجود ہوں، کیونکہ تم سب میرے نام سے جمع ہوئے ہو، اور میں اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہوں اور تمہاری سنتا ہوں۔ آج جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو، جو بولنا چاہتے ہو بول دو۔ اے میری بیٹی، رونا بند کر دو، رونا چھوڑ دو۔ میں نے تمہاری تنگی دیکھ لی ہے، میں نے تمہاری مصیبت دیکھ لی ہے، اور میں تمہیں آزاد کرنے والا ہوں۔ بیماری کی اس ساری تکلیف سے میں تمہیں آزاد کرنے والا ہوں۔ اس درد سے، اس اذیت سے میں تمہیں نکالنے والا ہوں۔ تو مجھ پر بھروسہ رکھنا، اور یاد رکھنا میری بیٹی، تمہارا ایمان ہی تمہیں اچھا کرے گا، تمہارا یقین ہی تمہیں کامیاب کرے گا، تمہارا بھروسہ ہی تمہیں سرفراز کرے گا۔ میرے بچے، میری بات سنو۔ میں بہت ستایا گیا تھا، لیکن پھر بھی منہ نہیں کھولا۔ میں خاموش رہا، اس برہ کی طرح جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ میں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ذرا مجھے بتاؤ، کس کے لیے کیا میں نے یہ سب؟ تمہارے لیے نا؟ ہاں میرے بیٹے، ہاں میری بیٹی، یہ سب تمہارے لیے ہی تو تھا۔ تو میرے بیٹے بتاؤ، میں تمہیں دکھ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں تمہیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں تمہیں بیماری میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں شفا دوں گا۔ تمہاری برکتیں، تمہاری شفائیں میرے پاس رکھی ہیں۔ میرے بچے، میری آواز سنو۔ اگر تم دل لگا کر میری بات سنو اور وہی کام کرو جو میری نظر میں بھلا ہے، اور میرے حکموں کو مانو اور میرے آئین پر عمل کرو، تو میں تمہیں تمہاری ساری بیماریوں سے آزاد کر دوں گا، کیونکہ میں خداوند تمہارا شافی ہوں۔ میں ہی تمہیں سنبھالوں گا۔ تم جب بھی مجھ سے فریاد کرو گے، میں تمہاری فریاد کو سنوں گا اور تمہیں شفا بخش دوں گا۔ میرے بچے، میرے بچے، تم میری باتوں پر توجہ دو، میرے کلام پر کان لگاؤ۔ تم میرے کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو، اور میں اسی کلام کے ذریعے سے تمہارے سارے جسم میں صحت کو بھر دوں گا، تیری ساری بیماری کو دور کر دوں گا، تجھے اس اذیت سے نکال دوں گا۔ میرا وعدہ ہے میرے بچے، تم خداوند اپنے خدا کی ہی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ میرے بچوں، سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرو۔ میں نے تم سب کو اختیار بخشا ہے، جس طرح ان 12 کو اختیار دیا تھا، میں نے تم کو بھی اختیار بخشا ہے کہ تم ناپاک روحوں کو نکال سکو اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کر سکو۔ لیکن تمہیں دعا میں ٹھہرے رہنا ہوگا، تمہیں زیادہ سے زیادہ میری حضوری میں رہنا ہوگا، خود کو عیب سے بچانا ہوگا، خود کو بدگوئی سے بچانا ہوگا، تمہیں کسی کا دل دکھانے سے باز رہنا ہوگا، تمہیں غریبوں کی مدد کرنی ہوگی، اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا۔ جب تمہارا دل نرم ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر بھلائی کا بیج پیدا کروں گا، وہی بیج ایک درخت بنے گا جس کے سائے میں لوگ شفا پائیں گے۔ میرے بچوں، اٹھو، اور صرف اپنے لیے نہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی مانگو جو تمہارے آس پاس ہیں۔ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، ہاں، لیکن یہ یاد رکھنا، تم نے مفت پایا ہے اور مفت ہی دینا۔ آج تمہاری شفا اٹل ہے، آج تمہیں تندرستی ملنے والی ہے۔ میں تمہیں جلد چھڑانے والا ہوں ان ساری بیماریوں سے۔ میرے بچوں، اپنے کانوں کو کھولو اور سن لو۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا۔ ہاں، میں تمہیں معاف کروں گا۔ ہاں میرے بچے، اگر تمہارے گناہ کرمزی ہوں پھر بھی وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں، اور ہر چند ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔
میری پیاری بیٹی، ڈرنا بند کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہراساں نہ ہو کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ ڈرو مت، بس ایمان رکھو اور شفا تمہاری منتظر ہے۔ میرے بچوں، میں اپنا کلام نازل فرما کر تم کو شفا دوں گا اور تمہیں ہلاکت سے رہائی بخشوں گا۔ تم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلانا، تم یتیموں اور مسکینوں کو اپنے گھر میں لانا، کسی غریب کو دیکھو تو اسے کپڑے پہنانا، اور تم اپنے ہم جسم سے روپوشی نہ کرنا۔ میرے بچے، تب تمہاری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، تمہاری صحت کی ترقی ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ اور میں جو تیرا چرواہا ہوں، میں تیری جان کو بحال کروں گا، میں تجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے کے جاؤں گا، میں تیرے کمزور جسم کو طاقت بخشوں گا، کوئی بھی آفت تیرے نزدیک نہیں آئے گی۔ میری بیٹی، آج تیرا ایمان تجھے شفا دے چکا ہے، سلامت چلی جا۔ میں نے تمہاری کمزوریاں اٹھا لی ہیں، میں نے تمہاری بیماریاں اپنے اوپر لے لی ہیں، میں ہر پل تمہیں سنبھالے رہوں گا، میں ہر طرح سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ آج مجھ میں سے قوت نکل کر تم سب کو چھو رہی ہے، میری اس قوت کو محسوس کرو، یہ تمہیں شفا دے گی، یہ تمہیں رہائی دے گی۔ اس قوت کو محسوس کرو، اس قوت کو محسوس کرو، آج تمہیں تمہاری ہر بیماری سے بچانے آئی ہے۔ اب سے تم گھبرانا مت، اب سے تم بالکل مت گھبرانا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم دعا میں موجود رہنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ میرا شفا والا ہاتھ بڑا رہے گا اور تمہیں تمہاری ساری بیماری سے آزاد کر دے گا۔ آمین۔ آج جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ پا لیا، خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔